عید الاضحیٰ مبارک آپ سب کو۔ عید الاضحیٰ جو ہے یا بقرہ عید جسے ہم کہتے ہیں، ایک بہت ہی خاص اہمیت کی حامل عید ہے، اور خاص پیغمبر اللہ کے ساتھ جڑی ہے، ان کی سیکریفائسز کے ساتھ جڑی ہے، ان کی پوری ہسٹری کے ساتھ جڑی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ کے آخری نبی تھے، انہوں نے فادر کہا ہے۔ تو اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر کی لائف کی لیگیسی کے ساتھ، ان کی زندگی بھر کی قربانیوں کے ساتھ اور ان کی اسٹرگل کے ساتھ جڑی ہوئی عید ہے، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی اس پیغمبر جلیل القدر کو اس مقام پہ پہنچا دیا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ یعنی کہ اپنا دوست پکارا۔ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو کسی اور پیغمبر اللہ کو حاصل نہیں ہوا۔ تو قرآن میں بیان کیا اور بارہا بیان کیا ہے کہ کس وجہ سے وہ اس مقام پر پہنچے، ان کی لائف کی سٹرگلز کیا تھیں، انہوں نے کس طرح اللہ کو پہچانا اور کس طرح اس وقت کے خداؤں کو زیر کیا، کس طرح اپنی فیملی سے ٹکر لی، کس طرح اس وقت کے جو ہے فرعونوں سے ٹکر لی۔ ہم ہر دن جب نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، تو ہم ان کی تحریم اور ان کی توقیر بھی بیان کرتے ہیں، ان کو اور ان کی آل کو ہم سلامتی بھیجتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا آج کہ عید الاضحیٰ ہم سے بلونگ بھی کرتی ہے نہیں، کیا ہم صرف قربانی کے لیے ہیں، یا ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے فرعونوں سے ٹکر لی، جس طرح طاغوت سے ٹکرے، جس طرح برائی کے خلاف آواز اٹھائی، جس طرح انہوں نے غلط کے خلاف آواز اٹھائی، کیا ہم اس لیگیسی کو آج فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اور اگر ہم نہیں کر رہے تو سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اپنی لائف کیا بے مقصد جیے جا رہے ہیں، کہ ہماری لائف کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، کہ ہماری لائف جو ہے وہ بیکار ہے، جیسے ہم کھائیں پئیں، شادیاں کریں، عشق کریں، نوکریاں کریں، کمائیں اور اس کے بعد مر جائیں۔ سوچئے گا ضرور، کیونکہ یہ عید سوچ کے بغیر خالی نہیں جانی چاہیے، کیونکہ آپ کا قرآن جو ہے، اللہ کا ورڈ جو ہے، وہ آپ کو سوچنے کی دعوت ہر جگہ دیتا ہے۔